دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے میں نائب محتمم مولانا حامد الحق حقانی سمیت 3 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ نے مولانا حامد الحق کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ عینی شاہد کے مطابق مولانا حامد الحق حقانی کو مسجد اور رہائش گاہ کے درمیانی احاطے میں نشانہ بنایا گیا۔ آئی جی خیبر پختونخوا کے مطابق دھماکہ بظاہر خودکش لگتا ہے۔ نوشہرہ اور پشاور کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ مولانا حامد الحق حقانی مولانا سمیع الحق حقانی مرحوم کے بڑے فرزند ہیں۔ مولانا حامد الحق وفاق المدارس عربیہ کے نائب امیر مولانا انوار الحق کے بھتیجے ہیں۔ اہم خبر سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ بتاتے چلیں کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے آج جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک میں، جہاں پر دھماکہ ہوا۔ مولانا حامد الحق حقانی سمیت 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ نے مولانا حامد الحق کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق مولانا حامد الحق حقانی کو مسجد اور رہائش گاہ کے درمیانی احاطے میں نشانہ بنایا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عثمان خان سے۔ عثمان، تازہ صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ آج جمعے کے روز پیش آیا، اور جو خاندانی ذرائع ہیں اور جو خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری ہیں اور آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جمعیت علماء اسلام سندھ کے سربراہ اور نائب محتمم جامعہ حقانی مولانا حامد الحق حقانی اس ثانیہ میں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ ان کے جو فرزند ہیں جو عبدالحق ثانی ہے وہ اس ثانیہ میں زخمی ہوئے ہیں۔ مولانا حامد الحق حقانی کی جو رہائش گاہ ہے وہ جامعہ کی حدود کے اندر ہی ہے، اور وہ اپنی جامعہ سے جو مسجد کا جو ایریا ہے اس کے درمیانی مقام پر جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو سیکیورٹی ذرائع ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں، بم ڈسپوزیبل اسکواڈ ہے، وہ تمام تر واقعے کے اور جو جائے وقوع ہے اس کی جو ہے وہ تفتیش کر رہے ہیں کہ یہ ثانیہ خودکش تھا یا ریموٹ کنٹرول تھا۔ اس کو دیکھا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ثانیہ میں جو ہے وہ جو مولانا انوار الحق کے جو بھتیجے ہیں مولانا حامد الحق جو نائب محتمم ہیں ان کو ہی ٹارگٹ کیا گیا ہے، جبکہ مولانا حامد الحق سمیت جو دیگر شہداء ہیں ان کی میتوں کو قاضی میڈیکل کمپلیکس نوشہرہ لے جایا گیا ہے، جبکہ زخمیوں کو بھی قاضی میڈیکل کمپلیکس منتقل کیا گیا ہے۔ اب تک یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 سے زائد افراد جو ہے وہ اس ثانیہ میں شہید ہوئے ہیں، جبکہ 10 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ آج دھماکے کی جگہ سے جو ہے وہ شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، ریسکیو کا عملہ موقع پر موجود ہے۔ ابتدائی طور پر دھماکے کی جگہ سے جو ہے وہ 10 سے زائد افراد جو زخمی تھے ان کو نوشہرہ کے مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے، جبکہ مولانا حامد الحق حقانی سمیت جو دیگر شہداء ہیں ان کی میتیں جو ہے قاضی میڈیکل کمپلیکس نوشہرہ منتقل کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے یہ تصدیق ہو چکی ہے اور کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ اس ثانیہ کا جو ٹارگٹ تھے وہ مولانا حامد الحق حقانی ہی تھے، ان کو ہی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ وہ اپنی رہائش گاہ اور مدرسے کے احاطے کے درمیان ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جبکہ ان کے ہمراہ جو سیکیورٹی تھی پولیس کے 3 سے 4 جو افراد ہوتے تھے وہ عموماً ان کے ساتھ موجود ہوتے تھے سیکیورٹی کے، جبکہ جامعہ حقانیہ جو خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے اور یہ اس کے نائب محتمم تھے، اور اس سے قبل جو ہے ان کے والد مولانا سمیع الحق جامعہ حقانیہ کے جو ہے وہ محتمم تھے، اور مولانا سمیع الحق سے قبل جو ہے ان کے والد مولانا عبدالحق جو ہے جنہوں نے اس جامعہ حقانیہ کی بنیاد رکھی تھی، اور مولانا عبدالحق کی جو انتقال کے بعد ان کے بڑے بیٹے مولانا سمیع الحق اس ادارے کے محتمم تھے، اور مولانا سمیع الحق کو جب راولپنڈی کی ایک سوسائٹی میں قتل کیا گیا تھا تو اس کے بعد مولانا سمیع الحق کے جو چھوٹے بھائی ہیں مولانا انوار الحق وہ اس ادارے کے محتمم بنے، اور مولانا حامد الحق جو ہے وہ اس ادارے کے نائب محتمم بنے۔ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے آئی جی کے پی ذوالفقار حمید صاحب نے، ان سے ذرا مزید جانتے ہیں۔ شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ آپ فرمائیے گا کہ واقعے کی نوعیت کیا تھی اور ابھی شہادتوں کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، اور دھماکے کے بعد اقدامات کیا اٹھائے جا رہے ہیں؟ جی ابھی تک جو بظاہر لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹارگٹ کر کے اور یہ سوئسائڈ بامبنگ کی اطلاع ہے، سوئسائڈ بامبنگ ہوئی ہے، اور اس میں ابھی تک جو ہے وہ 3 سے 4 لوگوں کی شہادت کی اور 10 سے 12 لوگوں کے زخمی ہونے کی انفارمیشن ہے۔ ہماری ٹیمز وہاں پہنچ گئی ہیں، ڈپلائمنٹ ہم نے کر دی ہے، سرچ سویپ بھی سائڈوں پہ جاری ہے سیکورٹی دینے کے لیے، اور فورینزک اور انویسٹیگیشن ٹیمز بھی پہنچا دی گئی ہیں، ڈی پی او بھی موقع پہ موجود ہیں، اور اس میں جو ابھی تک ہے مولانا صاحب کی کنڈیشن کریٹیکل ہے، اور بھی لوگوں کی اسی طرح ہاسپٹلز میں سارا الرٹ کر کے وہاں پہ ان کو شفٹ کرا دیا گیا ہے، انویسٹیگیشن جو ہے وہ فوری طور پہ شروع کر دی گئی۔ جی جو ابھی بہت انیشل سٹیج ہے، ابھی تک یہی محسوس ہو رہا ہے
ظاہر ہے جب انویسٹیگیشن آگے چلے گی تو اس میں مزید پھر ہم حتمی طور پہ بتا سکیں گے. جو انیشل ہے وہ یہی ہمیں کرے گا. جی ہمارے وہاں پہ 17 لوگ جو ہیں وہ مدرسہ کی سیکورٹی کے لیے اور 6 لوگ مولانا صاحب کے ساتھ سیکورٹی کے لیے جو دیے گئے. تو 23 لوگ جو ہیں وہ ڈیوٹی کے اوپر ہیں موجود تھے اور اس کے علاوہ جو جمعہ کے اوپر ڈیوٹی علیحدہ سے لگتی ہے تو یہ ان کے لیے سیکورٹی کے لیے ڈپلائمنٹ کی گئی تھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں